تو یہ جو ہے دیز آر دا پرابلمز ایوری ویئر. ایون باپ کو اس کے بیٹے چھوڑ جاتے ہیں, انسان کو اس کی اولاد چھوڑ جاتی ہے. یہ تو زندگی کا پارٹ ہے کہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. دیٹس ناٹ دا تھنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر غفلت میں رہیں گے اور مارے کھاتے رہیں گے اور دھوکے ہوتے رہیں گے اور ریسورسز لوٹتے رہیں گے, کبھی عزت دو پہ رہے گی. اور غفلت کے نام پر آپ نے ایک ریلیکسیشن رکھنی ہے. پہلا سوال تو میرا یہ, دنیا کب کسی نے کہا کہ یہ ریلیکس ہونے کی جگہ ہے؟ ان کا کہا کہ ہونے ربی کا کزن فارمولا کی اللہ نے تو کہا یہ دنیا ہے ہی ایک دارالسزا ہے. یہ اس پر آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو سوتے ڈھنگ سے, ہم تو سوتے بھی تو ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی تھی. وہ ٹھا لگنے والی جو آپ اس کے اوپر تو لیڈر کا تو یہ حال تھا کہ جب فوراً آواز آئی مدینے کے اندر اور نئے نئے ٹروپس ہم لوگ آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے, جیسے ٹھا کی آواز آئی تو صحابہ سارے بھاگے کیونکہ گارڈ ڈاؤن نہیں تھا. جب گارڈ ڈاؤن نہیں تھا دیکھا آپ پہلے اس ایریا سے یہ ایک لیڈر کی شان ہے کہ وہ پہلے ہی پریمپٹ کر لیتے. تو اگر تو مسلمانوں کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ ڈال دیں کہ یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور خانقاہوں میں بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہیں اور عملی میدانوں کے اندر دوسرے ہر فیسٹ کے اندر اپنی سلطنت کلیم نہ کریں, پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا ڈنکا منوانے کی بات نہ کریں اور ہر جگہ قرآن حدیث کی نصوص سے اپنا ایک بھرم اسٹیبلش نہ کروائیں, تو ٹھیک ہے. پھر آپ کو اتنا مسئلہ مسائل نہیں. جب آپ نے نکلنا ہے, آپ نے جب اتنی بڑی سلطنتیں کلیم کی ہیں, آپ نے فارس سے لے کے وہاں سے کانسٹینٹینوپل سے لے کے, آپ نے اسپین سے لے کے, پورچوگل سے لے کے, انڈونیشیا سے لے کے رشیا کے ایریا تک آپ گئے ہیں, تو آپ میں ولنریبلٹی کہاں ہوگی؟ گارڈ ڈاؤن آپ کا کب ہوگا؟ کیا اگر مسلمانوں کا گارڈ ڈاؤن ہوتا, ریلیکس لائف جینے والے ہوتے اور اس طرح کی کنوینئنسز اور کمفرٹ زون لینے والے ہوتے, یہ پہنچتے یہاں تک. اگلے آپ ایک سیکنڈ میں ہسٹری پڑھا دیتے ہیں. ہم نے تو اسکولوں میں ایسی ہسٹری پڑھی, مسلمان نکلے حجاز سے پوری دنیا میں چھا مذاق تھا. مسلمانوں کو تو 23 سال صرف 2 شہر فتح کرنے کے اندر لگ گئے. کیا ہوا؟ یہ جو مکے کی پالیٹکس تھی, ہلکی پھلکی ایک پروفٹ کے خلاف پالیٹکس ہو رہی ہے جس کے کیریکٹر کی سب سے بڑی دلیل ہی اس کو خود ہوتا ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نعوذ باللہ ایک داغ تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر, پھر بھی انہوں نے چھوڑا. کیسی انہوں نے جنہیں وہاں پہ گارڈ کیسے ڈاؤن ہو سکتا؟ تو یہ تربیت ہی اپنی نسلوں کی کرنا, یہی تربیت کرنا کہ گارڈ ڈاؤن کر لو, تلوار نیچے کر دو, دونوں آنکھوں سے سونا شروع کر دو, ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ, سب کو دوست سمجھ لو, all the people sitting in the circle are the friends. یہ تو مسلمان کی کیسے روش ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا طرز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ ڈاؤن کرے؟ وہ تو اپنے آپ پر گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ کہتا ہے ہم تحقیق بلا شبہ بغیر ہم تحقیقاً کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا نفس اسے بس. اللہ تو کہتا ہے ان نفس اللہ ہمارا تیرا نفس پر بھروسہ نہ کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے امت کو, وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ, اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حوالے نہ کریں. اپنے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا, ابلیس کے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. من الجنتی والناس, جو جنات اور جو شیاطین جو ہمارے دشمن ہیں, توحید کے دشمن ہیں, جو کفر شرک کی دکانیں کھول کے بیٹھے تھے, گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. مسلمان کا گارڈ ڈاؤن کیسے ہو جاتا ہے؟ مسلمان کا گارڈ ڈاؤن پھر جب ہوگا نا تو پھر وہ کلی لحاظ سے گارڈ ڈاؤن کہ نہ اس نے اس امت کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے لا الہ الا اللہ کی فلسفی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے امت کی کمیونٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے اس ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے پاکستان کو کچھ دینا ہے, نہ اس نے خاندانوں کو کچھ دینا ہے. یہ انڈیویجولزم میں بھی اگر بیٹھا ہوگا تو دس از اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ مین. somebody is gonna come and take his bulldozer on. گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے؟ بیوی کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے؟ ہسبینڈ کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے؟ بچے کیسے کوئی گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتا. گارڈ ہمیشہ آن رکھنا پڑے گا. تو یہ غفلت میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا, پھر ان کے پیروں تلے جب زمین نکلے گی تو پھر کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ بیٹھے ہوں گے چائے کے ڈھابے. پہلی بات. دوسری بات ہے مسلمان جیتا ہی اس پریشر کے اندر امید اور خوف. جنت اور جہنم کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. امید اور خوف, جو آپ نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ اگر 1000 میں سے 999 تو شاید میں ہوں گا, حضرت عمر کہتے ہیں, اور اگر 1000 میں سے 1000 میں بچنا ہے, میں سے 999 میں بچنا اور ایک میں جاؤں, میرا ڈر. زندگی میں مسلمان اس پریشر میں آخرت کو لے کے بھی چلتا ہے, دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے. مسلمان کبھی اپنا گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا. وہ ولنریبل نہیں. وہ ولنریبلٹی بچپن میں تربیت سے کرا دی. آج کل کتابوں کے رٹے ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم. آج کل ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئی ہوئی ہے. تربیت کہاں ہے؟ وہ کانکرنگ مائنڈ سیٹ کی طرح ہے. وہ مائنڈ سیٹ کی طرح کہ میں اپنی جسم اپنی ذات سے نکلتی ہوئی کرنوں کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو کانسٹیٹیوٹ کروں گا جتنا میں کرا سکتا ہوں. فتح اللہ مطلب گارڈ ڈاؤن کا میننگ بتا دیں لوگ. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں اپنی تیسری آنکھ کیوں بند کروں, میں اپنی آنکھیں کیوں بند کروں. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں چیک اینڈ بیلنس والا. گارڈ کہتے ہیں یہ تحفظ کو,
شیلڈ جو ہے، میں اپنا بچاؤ میں کیسے ڈاؤن کر دوں، میں اپنی نظر کیسے، میں اپنی آنکھیں کیسے بند کروں، میں اپنے حواس خمسہ کیسے بند کروں، میں اپنی انسٹنکٹ کیسے بند کروں، میں اپنی اندر کا جو شعور ہے، میری جو عقل ہے، میرا جو جج کرنے کی پاور اللہ نے مجھے دی، اگر میں فتویٰ نہیں لگا رہا کسی کو، میں اپنی میتھس کیسے بند کروں، میں اللہ کے موجوں کا انتظار کرنے والا آدمی ضرور ہو سکتا ہوں، میں ایک شخص ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنی نظر کیسے ہٹکی کروں، میں کیسے اس مسئلے کے اوپر میں گارڈ ہمیشہ آن رہتا ہوں، جب بھی کہیں ملے گا پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، تعلقات بھی رکھے گا، گارڈ بھی آن رکھے گا، وہ گارڈ آہستہ 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 ڈاؤن کر، لیکن چیک پھر بھی چلتا رہتا، چیک ہمیشہ چلا ہے، اینڈ تک چلا ہے، اس حد تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے وہاں سٹینڈ پہ، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ جو دو پر ہیں نا امت کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، یہ دو پر، یہ چیک اینڈ بیلنس سے امت کے اس میں، کہ ان سے اب کمپیریزن کیا جائے گا کہ کس کی کیا پوزیشن ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کیوں بار بار پوچھتے تھے حضرت عمر، یہ سارے منافقوں کا تمہیں علم دیا اللہ نے حذیفہ، جس کے جنازے میں وہ نہیں جایا کرتے تھے تو ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی تھی، یہ ایسی تو کئی بات نہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھا تو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے یہاں، کب گارڈ ڈاؤن تھا، کب ان کو یہ محسوس ہو گیا، عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول ہے، میں نے پڑھا تھا کہیں پر، وہ کہتے تھے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے آخرت کی طرف، وہ دنیا میں رہے، کب ان کے گارڈ ڈاؤن، کب وہ انہوں نے ایک بندہ ہنس رہا تھا، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مل گئی تمہیں، تو اتنی ہنسی کیوں آئی، ان کے گارڈ ڈاؤنز کب تھے، وہ کسی سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، دوستیاں بھی کی ہیں، ٹریٹیز بھی کی ہیں، معاہدے بھی کیے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کام چلایا مدینے کے اندر، خیبر فتح کیا ہے، بڑی بڑی سیاستیں کی ہیں مسلمانوں نے اس دور میں، ٹیبل شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن گارڈ ڈاؤن نہیں کیا۔ تو اگر مسلمانوں نے یہ ساری انفرادیت کا لب لباب ہے کہ میں چلے اپنی چھوٹی سی لے کے بیٹھ، اس میں بھی اگر آپ نے امت سے کٹ کے، ملک سے کٹ کے، ساری کمیونٹی سے کٹ کے بھی زندگی گزاری، تب بھی آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی علمی تحفظاتی شیلڈ جج کرنے کی، اپنے مشاہدے اور تجربے سے اس کو دیکھنے کی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی آپ سے بات جب کرتا ہے ہلکی سی مسکراہٹ لیا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں آپ سے ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، صحیح، آپ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ پھر وہ ایک مسکراہٹ نہیں ہوتی خاص قسم، وہ ہوتا تو تبسم کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ ہوتا کچھ اور ہے، آدھے منہ سے ہنسنا چاہیے، ہاں، میں آپ تنزیہ سے، وہ اب تنزیہ یہ الفاظ آپ ڈال، میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کہ میں ہضم نہیں ہو رہی، میں آپ سے نارمل بات کر رہا ہوں، مسکرا رہا بیٹھ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مسکرا رہے بیٹھ، میں نے ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا آنسو بہا دیے، اگلے متحر ہے نہیں، اگلا آگے سے کیا مطلب ہے، ہم اس کو ہلکا لے لیں، ہم اس چیز کو، میں نے دل رکھا ہے آپ کے سامنے، میں نے کہا یار معاف کر دو، ہاں جی میں نے معاف کیا، میرے دل میں تو تھا ہی کچھ، تو اگلے دن آپ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے میرے ساتھ، آپ نے دل رکھی ہوئی ہے، صحیح، اس کو ہم ایسے ہی جانے تھے، میں نے دل سے آ کے تمہیں کہا یار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، انسان میری بھی ماضی سے لے کے یہاں تک میرے بھی سارے پرزے ہل چکے ہیں ان کے اندر، یہ غلطی ہو گئی، درگزر کا، اور نہیں یار انجدی کوئی گالی نہیں ہے، تو اب ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے آپ؟ بتا دیا، گارڈ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے اپنا تحفظ، جو اللہ نے انسان کو علم کا نور دیا ہے، مشاہدے کا نور دیا ہے، تجربے کا نور دیا ہے، جس سے وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے، الفاظوں کے بیچ سے نکال لیتا ہے، وہ اپنے تجربے سے جان لیتا ہے کہ یہ الفاظ یہاں نہیں بنتے تھے، یہ مسکراہٹ یہاں نہیں بنتی تھی، یہ بات یہاں نہیں بنتی تھی، یہ اس نے کیوں کی، وہ تعریفوں کے بیچ کے اندر سے منافقت نکالنے میں گارڈ، اپنا تحفظ، گارڈ کہتے ہیں اپنے تحفظ، اپنے آپ کو اللہ نے تو تحفظ کرنا ہے، اللہم یحافظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، کہ اللہ مجھے آگے پیچھے سیدھے الٹے اوپر نیچے سے تیری عظمت کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، اللہ مجھے بچا لے، میری حفاظت کر، یہ تو دعائیں ہو گئی، لیکن ایک شخص آ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس محفل میں اس نے بیان یوں کیا، اور یہاں بات آ کے محفل میں بیان بدل رہے ہیں اس کے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ آگے لے کے چلیں بات کو مثبت پہلو، چیک رہے گا اس کے پاس، چیک رہے گا اس کے پاس، ایک شخص سے بات کر رہے ہیں، اس کو تنقید کیا، اس کو سمجھایا، وہ اس نے بات ادھر ادھر، پھر سمجھایا، پھر ادھر ادھر، 4 بار کے بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھائی میں ہی غلط ہوں، میں پاگل ہوں جو تجھے بار بار تنقید کر رہا ہوں، میں ایک جنرلی فیل کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے تیرا مسئلہ، تو اب تجھے کہہ دینا چاہیے یہاں پر کہ جی مجھ سے غلطی ہے، جب غلطی قبول کرنے کی بات ہے تعویلیں آ جاتی ہیں، آگے سے مناقشے آ جاتے ہیں، اپنی شخصیت پرستیاں آ جاتی ہیں، اپنے مسلک فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، آپ کو ایک جنرل سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فساد دیکھیں کتنا ہو رہا ہے، نہیں میں نہیں چھوڑ سکتی یہ باتیں، اب تو کیا
अभी भी हम कहें नहीं जी आप हुस्ने ज़न रखना चाहिए, हुस्ने ज़न रखना चाहिए दिल भाई, जी हुस्ने ज़न रखना चाहिए, इतना रखना चाहिए, इतना हुस्ने ज़न रखना चाहिए जो इब्ने कय्यूम रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक आदमी के अगर ऊपर सर पे शराब गिर जाएगी, अगर एक आदमी के दाढ़ी से शराब के कतरे भी गिर रहे होंगे तो मैं यही हुस्ने ज़न रखूंगा, पॉजिटिव असम्पशन रखूंगा कि किसी ने इसके सर पे डाल के पी के नहीं आया। अच्छा गुमान रखना चाहिए, अल्लाह से भी हुस्ने ज़न रखना चाहिए, मखलूक से भी हुस्ने ज़न रखना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और अगर कोई शख्स ये कह रहा होगा अना रब्बुकुमुल आला, मैं कायनात का रब हूं, तो मैं समझ रहा होगा कुरान की आयत पढ़ रहा होगा शायद। हुस्ने ज़न रखते हुए मोमिन या मुसलमान डाउट डाउन कैसे कर सकते? सही मैं जब अपने खिलाफ, मैं जब अपने नफ्स पे भरोसा नहीं करता, मुझे पता है मेरे अंदर के शैतान क्या हैं, मुझे पता है मेरे नफ्स की गुलाटियां क्या हैं, मुझे पता है मेरे अंदर किस किस्म की गलादत है, अपने अपने खिलाफ गार्ड डाउन नहीं कर सकते, अपने बारे में गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए तो जो गारंटी चाहिए थी तो भूत बनाया। सही गारंटी चाहिए थी तो ऐसा मुफ्ती चाहिए होता है जो कह तू जन्नत में जाए। सही, बस ये कर लो जन्नत तो पक्की तुम्हारी। गारंटी चाहिए थी इसलिए भूत बनाया, गारंटी चाहिए थी इसलिए वो सिस्टम आता है जो कहता है गार्ड